الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت و اکرام کے لائق دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، یہ جو مجلس ہے، ہم لوگ یہاں جو جمع ہوتے ہیں، اس کا مقصود ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے سچا بندگی کا تعلق قائم ہو جائے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے اور اللہ کے پاس ہم کو قبولیت مل جائے، اللہ مان لیں کہ میرا ہے۔ تو اس کے لیے جہاں اللہ کی معرفت کے مضامین جاننا ضروری ہے، اللہ کے قرب کے آداب جاننا ضروری ہے، اللہ سے کیسے قریب ہوں، وہیں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جاننا بھی بہت ضروری ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں کو جاننا ضروری ہے، اور حضور پاک سے بہت ہی شدید محبت ضروری ہے، اللہ سے بھی شدید محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شدید محبت۔ چونکہ حالیہ دنوں میں اسی شہر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی، جس کی وجہ سے امت میں بے چینی پیدا ہوئی، اسی مناسبت سے ہم آج کی مجلس میں حضور کی محبت کا چرچا کریں، بہت مناسب ہے، اور خوب درود شریف پڑھیں ہم، وہ بہت مناسب ہے۔ یہاں کہیں تسبیح وغیرہ ملتی کیا؟ دیکھیے تسبیح کہیں ہے کہ ایک عدد بھی مل جائے گا؟ تسبیح ہے کسی کی گود میں؟ جیب میں ابھی نہیں، کس کے لینا؟ یہ دیکھتا ہوں، یہ ذرا مشکل ہے اس کا استعمال، یہ کیسا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، بس کافی، تو بعد میں استعمال۔ تو اللہ کے رسول کے شہدائیوں کا کام ان دنوں میں یہ ہے کہ خوب حضور کا ذکر کریں، درود پڑھیں، حضور کی عظمت کو بیان کریں، جب ناسمجھ لوگ جو ہے سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو جو سمجھے ہوئے ہیں ان کا تذکرہ کریں، اور ہمارے اندر یہ موضوع اچھا کھل کے آئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تعلق چاہیے۔ آج کل ایک سازش کے تحت پورے عالم میں یہود اور نصارہ ہر کچھ عرصے کے بعد پوری دنیا میں حضور کے خلاف نفرت کی فضا بنا رہے ہیں، بار بار ایک مہم کے طور پہ اس کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو خود بھی سمجھیں اور انسانوں کے سامنے رکھیں اس کو۔ یہ سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں تاکہ جواب ہم دیں۔ یہ نفرت بھری باتیں جو اٹھ رہی ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پھیلائیں، حضور کا سچا تعارف کروائیں، ورنہ اب کوئی ماں ہے، اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، محلے میں کچھ لوگ برے برے الزامات ماں پہ لگا رہے ہیں، اب اس کی وجہ سے ماں غمگین ہے، پریشان ہے، دکھی ہے۔ اب بیٹا جو ماں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، وہ یہاں ماں کے پاس کمرے میں تو بیٹھ کے امی اچھے ہے، امی کی قربانیاں ہے،
جے جے بول رہا امی کی. وہ امی جان بول رہے اس سے کہ بیٹا سارے شہر میں جو میری بدنامی ہو رہی ہے اس سے میں بہت دکھی ہوں. تم جاؤ جو بدنام کر رہے ہیں ان لوگوں کو بتاؤ کہ میں کیسی ہوں, میں ویسی نہیں ہوں. تو یہ بیٹا بولتا نہیں وہاں نہیں جا سکتا میں, وہ لوگ بہت غصے میں ہیں, وہ لوگ بہت ہی سرفرے ہیں. یہاں آپ کے پاس بیٹھ کے تعریف کرتا ہوں آپ کی, تو ماں راضی ہوتی کیا؟ ماں راضی نہیں ہوتی. تو میں یہاں بیٹھ کے جو تعریف کر رہا ہوں یہ یہاں کرنے کے واسطے نہیں ہے. ہمارے سب ساتھیوں میں ایسا جذبہ پیدا ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو, عظمت کو اپنے آس پاس کے غیر مسلموں کے سامنے پہنچانا, محبت سے پہنچانا. اس وقت کا خاص موضوع ہے دنیا میں, حضور پاک کا تعارف کروانا چاہ رہے اللہ تعالیٰ. تو تعارف کیسا ہوتا؟ ایسے ہی ہوتا, پہلے منفی ہوتا, پہلے لا الہ ہے, اس کے بعد الا اللہ ہے. پہلے غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں دنیا میں, اب حضور کے چاہنے والوں کا کام ہے کہ وہ اللہ کے نبی کا صحیح تعارف کروائے. ہم کو ہی حضور کے بارے میں معلوم نہیں ہے. وہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں وہ اعتراض میں حقیقت میں اس کا جواب کیا ہے ہم کو نہیں معلوم, خالی غصے میں آ رہے. یہ کوئی طریقہ ہے کیا؟ حضور پاک پہ جتنے بھی اعتراض ہو رہے ہیں اس کا جواب ہم کو معلوم ہونا چاہیے. زبردستی کسی سے ادب کرو بول رہے, اس کے دماغ میں سوال ہے اس کا جواب ہی نہیں دے رہے, معقول طریقہ نہیں ہے نا. یہود و نصارہ اپنی سازشوں سے دنیا کے انسانوں کے دل میں نفرتیں بھر رہے ہیں, سوالات اٹھا رہے ہیں حضور کے خلاف. تو جواب دینے والے کہاں ہیں؟ جواب دینے والے جو ہے فیلڈ میں ہے ہی نہیں. مظاہرہ کرنے کو تیار ہے, جا کے مارنے کو تیار ہے, وہ تو جواب نہیں ہے نا. لڑنا, جلوس نکالنا وہ جواب نہیں ہے. وہ جمہوریت میں ایک طریقہ ہے اپنی رائے ظاہر کرنے کا, وہ تو جواب نہیں ہے. وہ جمہوریت کے سہولت کو ہم استعمال کر رہے ہیں, جواب تو وہ نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھیوں میں ابھی جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کی سیکھنے کی عمر ہے ماشاءاللہ. ایسا نہیں ہے کہ بھئی سب 60-70 سال کے نہیں ہے, اکثر یہاں 99% سب نوجوان لوگ ہیں, 40 کے اندر ہے. اتنے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وکیل بن گئے, آپ کی کا تعارف کروانے والے بن گئے, پھر یہ لوگ اپنے صلاحیتوں کو استعمال کیے, تو کہاں تک بات پہنچ سکتی ہے؟ واقعی اپنے نبی پہ محبت ہے تو کام کرنا چاہیے آدمی کو. جب کوئی خلاف بولے 4 دن کے لیے جو ہے غصے میں آ رہے, جوش میں آ رہے, پھر بھول جا رہے ہیں, جبکہ وہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے. وہ سوشل میڈیا پہ مستقل علمی انداز میں حضور کی توہین کی جا رہی ہے, دلائل کے ساتھ, جھوٹے دلائل کے ساتھ, کنفیوز کرنے والے دلائل کے ساتھ مستقل چل رہا ہو. وہ ایک لیڈر بول دیا تو اب آپ کو پتہ چلا, ورنہ وہ روزانہ چل رہا ہے سلسلہ. اور ہم لوگوں کے نہ کھانے میں کمی ہے, نہ پانی پینے میں کمی ہے, نہ ڈریسنگ میں کمی ہے, نہ خرچے میں کمی ہے, نہ سکون میں کمی ہے, نہ نیند میں کمی ہے, اور حضور کے خلاف مسلسل چل رہی مہم. کیا کیسی محبت ہے ہماری؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ وقت نکالے آدمی, کچھ کام کرے. خالی اپنی جگہ پہ کھولنے سے کیا فائدہ؟ وہ کھول رہے بھی کتنا, خود چیک کرو کیا حال ہے, کتنے راتوں کی نیند گئی, کیا حال ہو, وہ بھی دیکھو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے, اور اس محبت کے تقاضوں کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کا سلیقہ عطا فرمائے. تو یہ موضوع ذرا اچھا سمجھنے کا ہے کہ حضور پاک کی شدید محبت کے بغیر جنت نہیں ہے. حضور کے بعد جنت میں گھسنا ہو تو ٹکٹ جو ہے نا
وہ حضور کی محبت اور پیروی ہے۔ جنت میں جانے کے لیے پیروی حضور کی ضروری ہے، محبت اور پیروی۔ ایک جو ہے جملہ بہت مشہور ہے حدیث کے طور پہ، حدیث ہے نہیں ہے اس کے بارے میں بحث چلتی رہتی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، ایک جملہ مشہور ہے کہ اے نبی اگر آپ نہیں ہوتے تو میں دنیا ہی پیدا نہیں کرتا تھا، یہ آسمانوں کو، یہ دنیا ہی کو میں پیدا نہیں کرتا تھا۔ تو اب اس کی سنت کے بارے میں وغیرہ وہ تو بحث الگ ہے، مگر اس کا جو مضمون ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں جو بات بتائی گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لولا کا آپ، اگر آپ کو پیدا کرنا نہیں ہوتا تو میں یہ دنیا ہی نہیں پیدا کرتا تھا، وہ غلط۔ اس کی کیا وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے اکیلے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھے، نہ زمین نہ آسمان نہ عرش نہ کرسی، کچھ بھی نہیں تھا، اکیلے اللہ تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی، اکیلا کب تک رہوں میں، ہر خوبی ہے میرے پاس، ہر کمال ہے میرے پاس، ہر جوہر ہے میرے پاس، ہر خزانہ ہے میرے پاس، یہ سب اندر رکھ لے کے کب تک بیٹھوں میں؟ تو اللہ تعالیٰ بولے کہ کوئی میرا ایک ساتھی ہونا، وہ ایسا ساتھی رہنا میرے ساتھ رہ سکنا ہو۔ اب پاک آدمی کا ساتھی پاک ہی ہونا پڑتا ہے، ناپاک کو تو ساتھی بنا نہیں سکتے۔ تہذیب والے کا ساتھی تہذیب والا ہی ہونا پڑتا، بادشاہ کا درباری بننا ہو تو ادب والا ہونا پڑتا۔ ایک بالکل سر پھرے کو لا کے دربار میں بٹھا دیے تو بادشاہ کا درباری تو نہیں بن سکتا کوئی سر پھرا، اس کو پورا بادشاہ کا ادب معلوم رہنا، بادشاہ کا مرتبہ کتنا ہے، اس کی فوجیں کتنی ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، وہ معلوم رہے، ویسا ہی آدمی درباری بن سکتا۔ سلیقہ ہونا پڑتا بہت دربار میں رہنے کے واسطے، سمجھے؟ ایک پینچا نیچے ایک پینچا اوپر رکھ لے کے دربار میں آ گیا تو سلیقہ ہونا پڑتا بادشاہ کے پاس رہنے کے واسطے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے پہلے یہ پلاننگ کرے، مجھے جیسا ساتھی چاہیے نا، وہ کیسا رہنا، میرے ساتھ رہنا بولے تو صورت کیسی رہنا، شکل کیسی رہنا، مزاج کیسا رہنا، صفات کیسی رہنا، پہلے سوچے اللہ تعالیٰ کیسا رہنا میرا ساتھی، کہ وہ ساتھی میری شان کے مطابق ہو، میرے ساتھ رہنے کا حق ادا کر سکے۔ تو اللہ پوری کائنات بنانے سے پہلے کیا کیے، اپنے ساتھی کا نور بنائے، پلاننگ کیے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ یہ پوری دنیا پہلے نور محمدی کو بنایا اللہ تعالیٰ، اور ایک حدیث میں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، نور بنایا، میرا نور۔ ویسے بھی اللہ کی عادت کیا ہے، پہلے بیج بناتے پھر اس میں سے جھاڑ نکالتے، پہلے بیج، انسان کے بچے کا بھی پہلے بیج بنتا پھر اس سے بچہ بنتا، ہر چیز میں اللہ پہلے بیج بناتے، اس میں پوری پروگرام کرتے۔ آم کا درخت ہے، وہ آم کے پتے کیسا ہونا، وہ آم کا مزہ کیسا ہونا، وہ پتوں کا سائز کیا ہونا، وہ پوری پہلے پروگرامنگ بیج میں کر دیتے، پورا پروگرامنگ کر کے بس اب وہ بیج سے نکلتے رہتے، پہلے پروگرامنگ پھر چیز، ہر چیز کی پروگرامنگ پہلے ہے، وہ پورا بیج میں رہتا۔ انسان کے بھی ڈی این اے میں پوری اس کی کہانی ہے، اس کا رنگ کیسا رہیں گا، اس کی آنکھ کیسی رہیں گی، اس کا خط کیا رہیں گا، اس کو کون سے وقت میں کون سی بیماری آئیں گی، وہ سب اس میں لکھے ہے ڈی این اے میں، پھر اس کے مطابق انسان چلتا۔ اور پوری کائنات کو بنانے سے پہلے نور محمدی کو بنایا گیا۔ یعنی اللہ اپنے تنہائی کو ختم کر کے
محفل جمانا چاہ رہے تھے، کوئی رہنا میرے ساتھ، تو میرا ساتھی کیسا رہنا بول کے سوچا۔ اب وہ ایک ساتھی کو لیے تو مزہ نہیں رہتا تھا، پہلے ایک آئیڈیل بنائے، اس کے بعد بولے کہ ایک نہیں، یہ ایسے جو ہے لاکھوں کروڑوں ہونا مجھے محفل میں، تو پہلے آئیڈیل بنائے، پھر انسانوں کو بنانے کا پلان کیے، تو اس سے پہلے انسانوں کے لیے پوری یہ دنیا بنائے، یہ زمین آسمان سورج چاند پورا سسٹم بنائے، تاکہ رہنے والا آنے سے پہلے گھر بنانا بول کے سامان انتظام، پوری دنیا بنا کے بعد میں انسان کو پیدا کیے۔ یہ انسانوں کو کیوں پیدا کیے؟ کہ یہ انسانوں میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے ان کے رنگ میں جو اللہ ایک آئیڈیل بنا دیے، پہلے ایسا ہونا میرا ساتھی بول کے، اب یہ آئیڈیل سے جتنے لوگ پیروی کریں گے، اعلان کر دیے کہ یہ ہے میرا آئیڈیل، ایسا ساتھی ہونا میرے کو۔ اب انسانوں میں اعلان کر دیے کہ جو ان کی جتنی نقل مارے گا وہ اتنا قریب ہوگا کل اس کو دار۔ تو جنت میں جانے کے واسطے بنیاد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ ہے۔ یہ دنیا تو 4 دن کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ، اصل تو جنت بنانا چاہ رہے اللہ تعالیٰ، جہاں اللہ کھل کے سامنے آئیں گے۔ اللہ اپنی محفل سجانا چاہ رہے ہیں، وہ اصل محفل سجانے کے واسطے اسٹینڈرڈ کون ہے وہاں؟ رفیق محمد رسول اللہ۔ جیسا اللہ کو چاہنے والا چاہیے ویسے محمد رسول اللہ ہے، جیسا اللہ کا ادب کرنے والا ہے چاہیے ویسے محمد رسول اللہ، جیسا پاکیزہ ساتھی اللہ کو چاہیے ویسے پاکیزہ ساتھی محمد رسول اللہ۔ کیا کرے اللہ تعالیٰ کو جتنے چیزیں اچھے دکھتے، میرے کو گاؤں کی زبان بات کرنے آتا، علماء کی زبان بات کرنے نہیں آتا، جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کو اچھی نظر آتی نا وہ پورے جمع کر دیے تو وہ نام ہوا محمد رسول اللہ بول کے۔ میرا ساتھی میں یہ رہنا یہ رہنا یہ رہنا یہ نہیں رہنا یہ نہیں رہنا، پوری خوبیوں کو جمع کر دیے تو نام کیا پڑا؟ محمد رسول اللہ۔ وہ اللہ تعالیٰ جنت ہمیشہ کی جو دنیا جس میں اللہ ظاہر ہونے والے ہے اس کے واسطے شرط لگا دیے کہ یہ ہے میری پسند، اب جو ان کی نقل کر کے آئے گا جتنا اس کو میں اندر آنے دوں گا۔ تو اصل تو جنت بنانا تھا نا، یہ ساری کائنات زمین آسمان کیوں پیدا کرے؟ وہ بنانا ہے بول کے یہ بنائے، اور یہ پوری دنیا کیوں بنائے؟ وہ جنت کیوں بنائے؟ میرا ایک ساتھی ہونا، میرے ساتھی ایسے ہونا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہی بنائے ایسا ساتھی، ان کے صدقے میں جو نقل کرے ان کے لیے اس میں داخلہ۔ اگر حضور کو پیدا کرنا ہی نہیں ہوتا تو کسی کو پیدا ہی نہیں کرتے تھے، سورج چاند ستارے یہ سب پیدا ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا ہے بول کے سب کیے، یہ سب ختم کر دیں گے، اس کے بعد حضور کو اور حضور کے پیرووں کو لے کے اپنی محفل سجائیں گے، پورا کچرا جو رہتا وہ پورا جہنم میں پھینک دیں گے۔ ایسا نہ، جتنے بھی سب ڈمی نکلے انسان، ہاں بیکار، جو اس نمونے پہ نہیں آئے، سانچے پہ نہیں آئے، محمد رسول اللہ کے قریب نہیں آئے، سب کو کچرا ہو، کچرے خانے کا نام ہے جہنم۔ اور اللہ کے جو محبوب ہیں وہ محبوب کا جتنے پیروی والے ہیں ان سب کو لے لیں گے۔ اب وہاں اصل مزہ شروع ہوگا، محفل کھلانا پلانا۔ اصل دنیا تو وہ ہے اپنے محبوبوں کو لے کے جو بسائیں گے، تو محبوبوں میں آئیڈیل کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہمارے اندر آنا بولے تو محبت آنا، جتنی زیادہ محبت آئے گی اتنی نقل آئے گی۔ جو بہت محبت والا رہتا نا اس کو سوچ سوچ کے نقل کرنا نہیں پڑتا، کسی سے محبت ہو گئی، اچھی جم کے محبت ہو گئی تو سوچ کے نہیں کرتا، انہیں خود بخود ویسی ایکٹنگ شروع کر دیتا، محبت کر رہا تھی ویسا۔ اب بچوں کو جو ہے بعض کرکٹر سے بہت محبت رہتی، فلاں کا فین فلاں کا فین، کافی بہت زیادہ جب محبت رہتی نا۔ اب آج کل کے کون سے کہ نئے نئے نام آئے، ہم لوگ تندولکر وغیرہ کو جانتے، کپل دیو وغیرہ وہ تھے ہمارے پڑھائی کے زمانے میں۔ تو کرکٹر سے محبت کی وجہ سے کیا ہوتا انہیں ویسے ہی بھاگتا بالنگ کے وقت، ویسا بیٹ بھینچ پھراتے رہتا انہیں۔
وہ خود بخود ویسا ہوتا، اس کو ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. محبت آ گئی اظہر الدین کی، وہ تو ویسے بیٹھ پھر آتا. تو محبت آنے سے نقل خود بخود ہو جاتی. اس واسطے اللہ تعالیٰ پورے انسانوں پہ لازم کر دیے میرے محبوب کی محبت پیدا کرو اپنے اندر، تاکہ میرے محبوب کی ادائیں تمہارے اندر آئیں. وہ ادائیں آئیں گی تو جنت میں داخلے کا ٹکٹ ملیں گا تم کو، اندر گھسنے کی شرط پوری ہوگی. جنت میں جانا ہے تو ان کی نقل مارنا ہے، ان کی نقل آنا بولے تو محبت رہنا. اس لیے اللہ تعالیٰ حکم دیے ہیں کہ نبی سے شدید محبت رہنا. محبت ہی نہیں ہے تو نقل کہاں سے آئیں گی؟ جس سے محبت نہیں ہے اس کی چیزیں اندر کیسا نہیں آئیں؟ اس لیے محبت بہت ضروری ہے، ایمان کا حصہ ہے. اللہ اکبر. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی کا درجہ کیا ہے؟ نبی مومنوں کے واسطے ان کی جان سے بھی بڑھ کر ہے. اپنے آپ سے اتنی محبت نہیں، اس سے زیادہ نبی سے محبت رہنا. اگر نبی کو پہچانے تو رہتا ویسا. اور کیا فرما رہے ہیں حضور؟ کیا فرما رہے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہے جو چاہا جا رہا ویسا مومن نہیں، حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں اس کی نظر میں سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، سب سے زیادہ میرے سے محبت رہنا. من والدہ، اپنے والد سے ابو سے زیادہ میرے سے پیار رہنا. وولدہ، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے پیار رہنا. اب لمبی لسٹ سنانے کی وجہ کیا بولے؟ والناس اجمعین، بلکہ تمام انسانوں سے زیادہ میں پیارا ہو جاؤں. بیوی سے زیادہ میں پیارا، دوست سے زیادہ میں پیارا، سب سے زیادہ میں پیارا جب تک نہ ہو جاؤں اس وقت تک مومن نہیں ہے. یہ ہے محبت میں معیار. حضور سے جب ایسی محبت ہو جاتی ہے نا، تب جا کے ایمان کی مٹھاس آتی ہے، تب جا کے دین کا مزہ آنا شروع ہوتا ہے. حضور سے محبت نہیں ہے تو وہ دینداری بیکار، وہ ریجیکٹڈ. وہ حضور سے محبت نہیں ہے تو وہ دینداری روکھا پن رہتا، اس میں وہ ریجیکٹ ہو جاتی. شدید محبت رہنا پڑتا. تو تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو جائے. علامہ اقبال کیا بولتے کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہماؤس، کہ اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کے دربار کا غلام بناؤ، ان کا غلام بناؤ اپنے آپ کو، ان کے خدموں میں اپنے آپ کو نشاور کرو، ان کی محبت میں ڈوب جاؤ، وہ دربار تک پہنچاؤ اپنے آپ کو. وہ دربار کراس کر کے اللہ کے پاس نہیں جا سکتے. تو حضور تک، مصطفیٰ تک اپنے آپ کو پہنچاؤ، ان سے جوائنٹ ہو جاؤ. کہ دین ہماؤس، دین کیا ہے؟ محمد ہی کی اداؤں کا نام دین ہے. اور کیا ہے؟ محمد ہی کی اداؤں کا نام دین ہے. تم کو محمد ہی نہیں ملے تو دین کہاں سے آتا؟ وہ دین ہماؤس، پورا کا پورا دین محمد ہی کا نام ہے. وہ جو کرتے تھے، جو سوچتے تھے، جو بولتے تھے، جو پسند کرتے تھے، اسی کا نام دین ہے. اور کیا ہے؟ حضرت عائشہ سے پوچھے حضور کے کیریکٹر کیا تھے، حضور کی عادتیں کیا تھے، پوچھے آگے. بعد میں لوگ آگے پوچھے تو حضرت عائشہ بولے قرآن تم نہیں پڑھے کیا؟ بولے ہاں پڑھے ہوئے. تو بس قرآن کی چلتی پھرتی تصویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی میں جیسے تھے وہی الفاظ میں وہی قرآن ہے. محمد رسول اللہ زندہ قرآن تھے، اور یہ کتاب کی شکل کا قرآن ہے. دین ہماؤس، دین کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کا نام ہی دین ہے. اگر بؤن رسیدی تمام بول حبیث، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا صحیح تعلق نہیں ہوا محبت کا، اطاعت کا، تو باقی کیا بچ جاتا؟ ابو لہب بن کے رہنا پڑتا. تمہاری پوری ابو لہب کا درجہ ہے تمہارا. ابو لہب کو تو اللہ تعالیٰ بہت غصہ کر رہا، سورہ ہے اس کے خلاف، وہ انجام ہے ابو لہب.
علامہ اقبال کیا کیے، ساری دنیا پہ جو مسلمانوں پہ مصیبتیں آ رہی تھی، ملک ٹوٹ رہے تھے، مسلمان لٹ رہے تھے، پٹ رہے تھے، مسلمانوں کے غریب ہو جا رہے تھے، مسلمان بچھڑ جا رہے تھے، یورپ کے لوگ آگے بڑھ جا رہے تھے، ہر چیز میں مسلمانوں پہ جو آفتیں تھیں وہ پوری اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایت کے طور پہ بولے، اللہ تو ایسا کرتا ہے ہمارے ساتھ، تو ایسا کرتا ہے ہمارے ساتھ، ہم لوگ کیا نہیں کرے حضور کے زمانے کے بعد کہ ہم ایسا اسلام پھیلائے، ہم دنیا میں تیرا نام بلند کرے، اور اللہ تو ہمارے ساتھ ایسا کر رہا بول کے ایک نظم لکھے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ، جب بھی تیرے کچھ تو دینا ہوتا تو دوسروں کو دیتا، برف پڑتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ، کبھی تیرے کو تھپڑ مارنے کا موڈ آیا تو ہم کو تھپڑ مارتا تھا، دینا ہے تو دوسروں کو دیتا، مارنا ہے تو ہم کو مارتا، بجلی گرانا ہے تو ہم پہ گرا، غصہ کرنا ہے تو ہمارا کرتا، اچھا موڈ دینا ہے تو دوسروں کو دیتا۔ تو یہ خلاصہ ان کا پورا کہانی سنا کے یہ وہ شکوہ ہو کے لکھے انہوں لکھے، تو بہت سارے لوگ بولے یہ تو کافر ہو گیا، اللہ کو ایسا بات کرتے کیا بول کے، اللہ سے ایسے باتیں کرتے کیا، بے ادبی ہے، کفر ہے، کیا کیا فتوے دیے۔ اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد کیا کہہ رہا ہوں، اللہ میاں کی طرف سے جواب دیا، پھر ایک صاحب ان کو یاد دل اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا انہوں، پھر جواب دیے، یہ جو پورا شکوہ انہوں کیے تھے پھر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہوئے اسی نظم لکھے اللہ کی طرف سے، زبردست نظم ہے وہ نہیں پڑھے تو اپن اردو نہیں پڑھے بولے سا، اپنے انڈیا کے ادھر کے مسلمان نہیں بولے تھا، نہیں پڑھے تو پڑھنا ہو، شکوہ جواب شکوہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ہر سوال کا پھر جواب دیتے، تم ایسا بول رہے نا اس کا جواب یہ ہے، اب سنا ہے تو لمبی کہانی ہو جائے۔ تو وہ نظم ختم، جو اللہ کا جواب جو ختم ہوا نا، وہ کیا کس بات پہ ختم ہوا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، مسلمان کو اللہ تعالیٰ جواب کیا دیتے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، محمد کے وفادار بن جاؤ تو ہم تمہارے، بولتے اللہ تعالیٰ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ امریکہ رشیا ان کے پاس جو چیزیں ہیں، ان کے پاس جو ترقی ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ کیا چیز ہے بچوں، یہ جہاں چیز ہے کیا، ان کی ترقیات، ان کی دولت، ان کی فوجیں، یہ جہاں جو محمد کا وفادار بن جا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، تو محمد سے صحیح اٹیچ ہو جا، اس کے بعد میں تقدیر کی تقدیر کا قلم دے دیتا ہوں تیرے کو، تو تقدیر لکھ لے، کیا ہونا لکھ لے، تو محمد کا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، جتنی پستیاں ہیں وہ بلندی میں بدل دو، عشق محمد لاؤ، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، نام لو محمد کا پوری دنیا میں اجالا ہو جاتا ہے، وہ نام لو بول کے بول رہے لوگ سب راجا خواجہ یہ سب کیا ہے، ہم لوگ بول رہے تم لوگ خاموش کے بیٹھے رہو، اشکار ہے ہمارے کو، اس میں محمد عام کرو، تعارف کراؤ، بول رہے لوگ کام لگائے تو ہم کام نہیں کر کے خالی غصے میں آ رہے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ علامہ اقبال بہت عاشق رسول تھے، اللہ کے رسول کو یاد کر کے بہت روتے رہے، شاعری میں جگہ جگہ، اب ایک جگہ بولتے اب کچھ اشعار سنائیں گے، دو چار حضور کو مخاطب کو ہوتے، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب۔ تو حضور کو تقدیر کی تختی بھی آپ ہی ہے، تقدیر کا قلم بھی آپ ہی ہو، لوح بھی تو قلم بھی، تیرا وجود الکتاب، آپ کا وجود کیا ہے، آپ کا وجود ہی قرآن ہے، اور وہ یہ پورا گنبد آبگینا رنگ بولے تو آسمان جو گنبد کے ساتھ دکھتا نا، دیکھے تو ادھر ختم ہو رہا بولے تو دکھتا، ایسا گنبد کی طرح نیلا،
تو یہ پوری کائنات بولے سر، یہ پورا یہ جو گنبد ہے آسمان کا، یہ اصل میں آپ کے سمندر میں اٹھنے والا بلبلا ہے. وہ آپ اتنی بڑی ہستی ہے، آپ کا وجود اتنا بڑا ہے کہ یہ پوری کائنات، یہ جو گنبد کیسا دکھ رہا، پانی میں بلبلے اٹھتے نہیں، وہ بھی ایسی گنبد کیسے رہتے نا، چھوٹے چھوٹے بلبلے. تو یہ پوری کائنات، آپ سمندر ہیں، آپ کے سمندر کا بلبلا ہے یہ کائنات. بہت بڑی نظم ہے. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب. اگر عشق محمدی نہیں ہے، یا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ سے محبت جو تھی وہ نہیں ہے، وہ کیفیت نہیں ہے، تو تمہارا سجدہ کرنا بھی اللہ کے تمہارے بیچ میں پردہ ہے، تمہارا قیام بھی پردہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے تو یہ سب بہت اشعار ہے. اب کلیات اقبال لیے تو وہ پڑھ سکتے ہو. تو بہرحال پوری کائنات کی بنیاد ہے محمد رسول اللہ. یہ لوگوں کیا معلوم، ان لوگوں کچھ بھی نہیں معلوم، بتائے تو معلوم ہوتا تھا. تو قرآن میں کیا کہا گیا کہ آمنو کما آمن الناس، اللہ کے نبی کو ایسے مانو جیسے صحابہ مانے ہیں. صحابہ کا رنگ کیا تھا؟ عشق کا رنگ تھا. روکھے نہیں تھے وہ لوگ، سمجھے، پکوڑے بولتے نہیں، روکھے کھا رہے وہ نام، میٹھے تھے وہ لوگ، ایسا نامہ رکھ لیے لوگ. صحابہ کیسے تھے؟ محبت میں ڈوبے ہوئے تھے. اللہ بولتے کہ میرے نبی کو ماننے والے ایسے محبت میں ڈوب کے رہنا. صحابہ کا کیا حال تھا؟ مست حضور کو. اب کئی صحابہ ایسے تھے، کھیت میں کام کرتے کرتے، نوکری کرتے کرتے چھوڑ کے حضور یاد آتے، وہ کام چھوڑ کے آگے مسجد نبی میں حضور کے تو بیٹھ کے ہے تو وہ ستونوں کے بازو کھڑے آہستہ دیکھتے تھے. اللہ کے نبی کو تھوڑی دیر دیکھ لے کے پھر نوکری چلے جاتے، پھر اپنے کام پہ جاتے. حضور پوچھ لے کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں، بس کچھ کام نہیں، خالی دیدار کے واسطے چلے جاتے. ایسے عاشق تھے، اللہ کے نبی کو دیکھنے کے واسطے اتنے بے چین رہتے. ایک مرتبہ آپ جو ہے چاندنی رات میں جا رہے تھے. یہ ریگستان کی چاندنی رات بہت خوبصورت رہتی ہے، دور دور تک ریت رہتی ہے. اس میں جب چاند نکلتا ہے تو پورا زمین ہی جگ جگ جگمگ جگمگ کرتے رہتی ہے. ریگستان کی چاندنی رات بہت مست رہتی ہے. تارے نکلے ہوئے، چاند نکلا ہوا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. تو اللہ کے نبی جو ہے چاندنی رات میں ریگستان میں سے جاتے رہتے. اب وہ چاند کی روشنی پڑتے جا رہی ہے، اور اس وقت آپ جو ہے ایک سرخ دھاریوں والی چادر پہن کے رہتے. اب سرخ کلر کا رہتا، دلہنوں کو سب سرخ کلر ہی پہناتے. لال رنگ کی ایک اپنی الگ شان ہے حسن میں، سمجھے. تو سرخ دھاریاں تھے وہ آپ چادر تھی، آپ ڈریس اچھا اسپیشل تھا وہ ایسا. پھر اس کے اوپر چاندنی رات. اب جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ ایک صحابی چل رہے تھے. اب انہوں جو ہے تھوڑی دیر چاند کو دیکھ رہے. 14ویں کا چاند بہت خوبصورت رہتا. آپ کون دیکھا بول کے، اب چاند دکھ رہا آپ لوگ کب تو بھی بلڈنگاں دکھ رہے خالی ادھر. پہلے راتوں میں مشغلہ کیا تھا اپنا، مست صحن میں جو ہے ڈال کے سو جاتے تھے پلنگ. تارے چلتے سے نظر آتا تھا، وہ بیچ میں چاند، ایک بارات ہے، دولہا جا رہا ہے بولے تو دکھتا تھا. پہلے سو کے دیکھے تھے اوپر، بہت مزہ آتا تھا چاندنی رات کا سین. اب پورے ٹی ویوں کے سامنے بیٹھ کے سب نقلی سین دیکھنے کی عادت ہے، ورنہ چاندنی رات کا سین بہت مست رہتا تھا. یہ بڑے لوگ سب دیکھے ہوئے ہوں گے، وہ لوگ گاؤں میں اگر گزرا ہے تو دیکھے ہوں گے. شہر میں کیا دیکھتے، خالی مشینات دیکھتے رہتے. تو بہرحال اللہ کے نبی جا رہے ہیں، چاند نکلا ہوا ہے، زبردست سین ہے چاند کا، خوبصورت. اب ان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی. تھوڑی دیر چاند کو دیکھ رہے، کتنا خوبصورت، اچھا دکھ رہا ہو گیا. پھر تھوڑی دیر حضور کا چہرہ دیکھ رہے، ارے یہ تو اسے بھی اچھا دکھ رہا ہو گیا. تو حضور کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے، ادھر دیکھ رہے، ادھر دیکھ رہے، ادھر دیکھ رہے. تو اللہ کے نبی دیکھے، کیا بات ہے، بول کے اشارہ کرے.
تو اللہ کے نبی میں جب سے 14ویں کا چاند دیکھ رہا ہوں اور آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہرے کے سامنے 14ویں کا چاند پھیکا دکھ رہا ہو رہا ہے، بیکار دکھ رہا ہے۔ تیرا چہرہ کتنا سہانا لگتا ہے، آگے کا مثال آیا تھا، تیرا چہرہ کتنا سہانا لگتا ہے، تیرے آگے چاند پرانا لگتا ہے۔ تو حضور آپ کے چہرے کے سامنے چاند تو ڈم ہے، بولے ایسا چہرہ۔ تو یہ کیا ہے، یہ محبت کی نظر میں ایسا ہوتا ہے، سمجھے؟ چاند کی دنیا الگ ہے، چہرے کی دنیا، مگر یہ محبت جب ہوتی تو اپنے محبوب میں حسن ہی حسن نظر آتا ہے۔ ایسی نظر رہنا ہر امتی کی، صحابہ ایسا رابطہ رکھے۔ حضرت حسان بن ثابت کا شعر ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان حضور کے درس کیا بول رہے کہ پہلا مصرع کیا پڑھا، میں بھول ہی گیا اتنی دیر میں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، بول رہے کہ آپ سے بڑھ کے حسین و جمیل میری آنکھ کبھی کوئی دیکھی ہی نہیں، بول آپ سے بڑھ کے حسین ہم نہیں دیکھے، بول وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ، نہیں دیکھا کبھی بھی میری آنکھ نے آپ سے بڑھ کے کوئی حسین نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ، آپ سے حسین نہیں دیکھے اور آپ سے زیادہ جمیل خوبصورت کبھی کوئی ماں جنی ہی نہیں، بولے اتنے خوبصورت ہے آپ۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور ایک خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو جو پیدا کیا گیا کوئی بھی غلطی نہیں رہنا، کوئی بھی کمی نہیں رہنا، ناک برابر رہنا، آنکھ بالکل صحیح رہنا، ابرو بالکل صحیح رہنا، کہیں کچھ بھی کمی نہیں رہنا۔ آپ کو ایسا پیدا کیا گیا کہ کوئی بھی کمی سے پاک رہنا، یہ ہستی، یہ اصول پہ آپ کو پیدا کیا، کوئی کمی ہی نہیں رہنا، ہر کمی سے پاک رہنا، عیب سے پاک رہنا۔ آپ کو ایسا پیدا کیا کأنک قد، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پیدا کرتے وقت پوچھ پوچھ کے بنائے ہوں گے آپ کو، محمد تمہاری آنکھ کیسی ہونا، ایسے ہونا، ویسے ہونا، تمہاری ناک کیسی ہونا، ایسی ہونا، تمہارے گال کیسے ہونا، ایسے ہونا، تمہارے ایسا پوچھ پوچھ کے بنائے کہ اللہ میں آپ کو بولے۔ تو صحابہ کرام اس طرح سے اللہ کے نبی سے محبت رکھتے تھے، ویسا محبت رکھنے کا حکم ہے۔ آج کل ہم لوگوں کو محبت کی کیفیت ہی نہیں دکھتی، محبت تو بھول ہی گئے آج کل کے لوگ، خالی خواہشات زیادہ ہیں، گاڑی ہونا، پیسے ہونا، فون ہونا، فوٹواں ہونا، یہی سنا ہے۔ محبت معلوم ہی نہیں آج کے آدمی کو، محبت بہت مزے کی چیز ہے، اس سے بڑھ کے مزیدار چیز نہیں ہے دنیا میں کوئی، مگر وہ دیکھے نہیں ہم لوگ محبت، ہم لوگ دیکھے، آپ لوگوں نے دیکھے، ہم لوگ دیکھے شروع میں 1970 سے پہلے دیکھے، جب سے دنیا چمکنا شروع ہوئی اس وقت سے دل چمکنا بند ہو گئے۔ محبت کا زمانہ بہت اچھا تھا، چیزیں نہیں تھی مگر محبت بہت تھی۔ تو بہرحال محبت اصل چیز ہے، حضور کی محبت۔ ہم اپنے ایک استاذ کو دیکھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا تو اس کا رونا شروع کر دیا۔ اب اتنا روتے گئے، وہ محفل پوری رو رو کے ہی ختم ہو گئی وہ۔ پھر اس کے بعد بیمار ہو گئے انہوں، رو رو کے اتنا روئے بیمار ہو گئے، اس دن بیمار، دوسرے دن بھی بیمار، رو رو کے۔ ایسا بولتے محبت اس کو بولتے، اللہ کے نبی سے ایسے یاد آنا، اللہ کے نبی، رونا آنا نبی یاد آئے تو اس کو بولتے محبت۔ صحابہ کرام ایسی محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی کی ایسی محبت اللہ ہم سے چاہ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے، اللہ کے نبی کو تفصیل سے جانے، بار بار تذکرے کرتے رہے تو آتی محبت۔ بہرحال شدید محبت کا مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی سے شدید محبت رہنا۔
محبت کا معیار بھی بتا دیے کس لیول کی ہونا. تو ایک لیول کیا ہے؟ شدید محبت رہنا، پھیکی پھیکی نہیں رہنا. محبت تو کہتے ہیں، لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے. پھیکے تعلق کو، رسمی تعلق کو محبت بولتے ہی نہیں. محبت بہت پرجوش رہتی ہو، شدت رہتی محبت میں. اور محبت کا ایک معیار کیا ہے؟ جس کو کسی سے محبت ہو جاتی معیاری، تو محبوب میں کوئی اس کو عیب ہی نظر نہیں آتا. جب محبت ہو جاتی تو کوئی عیب نہیں، محبوب کی ہر چیز خوبی نظر آتی. ایسی محبت ہونا. حبک الشیء یعمی و یسم، مسند احمد میں ہے کہ جب تم کو کسی سے چیز سے محبت ہو جاتی ہے تو تم اندھے اور بہرے ہو جاتے ہو. جس سے محبت ہوتی ہے اس کا کوئی عیب نظر نہیں آتا، سب اچھے. لوگ اس کے بارے میں کتنے بھی برا گاؤں خلاف بولنے دو، اندھا بہرا ہو جاتا، سنتا ہی نہیں ویسی باتیں. کوئی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا، کیا بھی بولو محبوب کے خلاف. کان بہرے ہو جاتے، آنکھ اندھی ہو جاتی ہے، وہ بولتے محبت. اور محبت کی تیسری علامت کیا ہے؟ جس سے محبت ہوتی وہ جو بولے وہ کرتا چاہنے والا، ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. محبوب یہ کرو وہ تو کرتا، یہ کرو وہ تو کرتا. آج کل دنیا میں فلموں کی جو محبت ایسی رہتی، انہیں محبت بھی کرتے رہتی، لڑتے بھی رہتی، اپنا چلاتے رہتی. پھر محبت بھی بولتی. ایسی محبت نہیں رہتی. سچی محبت کیا رہتی؟ کہ جہاں محبت ہے وہاں انا ختم ہو جاتی. آج کل کی عورتیں کیا ہے؟ انا رہتی ہیں، شوہر سے جاتے میرے کو بھی جو ہے کچھ سمجھو، میں بھی کچھ ہوں. دونوں ایک دوسرے کو میں بھی کچھ ہوں بول کے چلتے رہتا گھر میں. محبت میں کیا ہوتا؟ تمش تم، میں کچھ نہیں ہو رہتا. جہاں سچی محبت رہتی وہاں جو کچھ تمش ہے، میں کچھ بھی نہیں. میں کچھ بھی نہیں بولنے میں مزہ آتا محبت. تو محبت جہاں رہتی ہے وہاں فرما برداری رہتی ہے، وہاں نافرمانی نہیں رہتی. ان المحب لمن یحب مطیع. اگر اللہ کے نبی سے محبت ہے تو نبی کی اطاعت ہونا. اور یہ محبت کروا ہی رہے ہیں اللہ اس لیے تاکہ اطاعت آئے. ایسی محبت کے بغیر اطاعت کے ہے تو وہ محبت ہی نہیں ہے، وہ اس کے واسطے. اب آج کل کیا ہے؟ محبت میں، حضور کی محبت میں جلوسہ نکالتے اور اس میں ڈی جے بجاتے، ڈانس کرتے رہتے. یہ کیسی محبت ہے؟ حضور کے حکموں کو توڑ کر، حضور کو دل کو تکلیف دینے والی چیزیں، بے عزت کرنے والی چیزیں کر کے پھر محبت کا دعویٰ، یہ عجیب محبت ہے. محبت تو اطاعت سکھاتی نا. ایسا آزاد بنا دیتی کیا؟ ان کی مرضی میں تو فنا ہو، اتنا ہی ہے عشق کا حاصل. عشق ہے تو محبوب کی مرضی میں فنا ہو جانا. قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ بولتے اے مسلمانوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے نبی بولو کہ میری پیروی کرو. اللہ میری پیروی کریں گے، اللہ تم سے محبت ہے. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ کو بھی معاف کر دیں گے. تو اطاعت. اب کسی آدمی میں محبت ہے، وہ تو کیسا، وہ بھی لکھے علماء کتابوں میں، کیسا پہچاننا محبت ہے نہیں ہے. تو بولے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جب کوئی کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو زیادہ اسی کا تذکرہ کرتے رہتا. ایک علامت ہے، کھلی ہوئی علامت. یہ جو عورتیں رہتی نا جن کے گود میں چھوٹے بچے ہیں، ماں، تو چونکہ ماؤں کو اپنے بچوں سے، خاص طور پہ گود کے بچوں سے بہت محبت رہتی، تو اس کا اثر کیا رہتا؟ یہ عورتیں جو باتیں کر لیتے تھے، کبھی اپنے بچوں کی باتیں کر لیتے رہتے چھوٹے، انہیں ایسا ہنستی، انہیں ایسا بولتی، ایسا کرتی. آپ سنو گھر میں ایک ایک بچی کے بارے میں، بچے کے بارے میں وہی باتیں ملے تو جب دیکھو یہی باتیں چلتی. کیوں؟ ان کو محبت ہوتی تو وہی ٹاپک چلتے رہتا ان کا. چھوٹے بچے والی عورتیں. اب دوسرے کے گھر میں گئے، اب وہ گھر سامنے والوں کا بچہ بہت اچھے کپڑے پہن لے کے بہت ہیرا کی ویسا دکھ رہا، تو انہوں کیا بولتے؟ ہمارا بچہ بھی ایسی ہے بولتے.
تمہارے بچے پر کون پوچھے تمہارے کو؟ انہیں کوئی اچھی ادا کرا، کچھ تو اچھا یہ کرا، ہنسا دیا کرا، تو انہوں یہ اچھا کرا نہیں بولتے. ہاں ہمارا بچہ بھی ایسی چیز کرتا ہے کہ کل ایسے کرا. تو کوئی سامنے والا پوچھتا نہیں، انہوں بولتے رہتے ہیں. کوئی بھی بہانہ ہو اپنے محبوب کا بچوں کا ذکر کرتے رہتے. تو ایسے ہی رہتا ہے. جب کوئی کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو جب دیکھو اسی کا ذکر، کثرت الذکر علی الدوام بلا انقطاع، بغیر رکے کے برابر اسی کا تذکرہ کرتے رہتا. عاشق لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ وہی کرتے رہتا. یا اور اس کا موڈ کیسا ہو جاتا، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، یا تو پھر ہم سے گفتگو نہ کرتے. سر عاشق کوئی بات کرو تو ہمارے محبوب کے بارے میں بات کرنا، نہیں تو ہمارے سے بات نہیں کرنا. یہ موڈ رہتا. تو یہ کیفیت حضور کے بارے میں ہماری ہو جانا. صبح سے شام تک کئی مرتبہ حضور کا تذکرہ ہمارے دوستوں میں آئے. جی کوئی کھیل شروع ہو گیا، کوئی اللہ کے نبی ایسا کھیلتے تھے بولنا. کوئی کھانے کی بات ہے تو اللہ کے نبی جو ہے یہ چیز پسند کرتے تھے بولنا. کچھ بھی ہوا اللہ کے نبی سے بولتے رہنا. آفس میں، دوستوں میں، گھر میں بچوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے، چھوٹے بچوں کے ساتھ اللہ کے نبی، بچوں کے واقعات سنانا، حضور کے بچپن کے واقعات سنانا. عورتوں کی بات آئی تو اللہ کے نبی اپنے بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. وہ اگر اللہ کے نبی کی محبت ہے تو آدمی کیا کرتا، بات بات میں اللہ کے نبی کا ذکر کرتا. یہ علامت ہے کہ یہ آدمی اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے. کتنا ذکر کر رہا ہو دیکھو، تذکرہ کب بھی نہیں کر رہا، خالی 12 ربیع الاول کو اجتماع جلسہ کر کے تقریر کر رہا، تو وہ کہے گی محبت ہے. اگر محبت ہے تو ہمیشہ تذکرہ چلنا، یہ علامت ہے اس کی. اور کیا ہوتا، جب کسی سے محبت ہوتی نا، اس کا نام لینے میں، اس کا تذکرہ کرنے میں مزہ آنا شروع ہو جاتا. اتنا مزہ آتا کہ وہ لہجے سے بھی معلوم ہوتا. اس کا نام لیے تو اس کو مزہ آ رہا، اس کے منہ میں مٹھاس آ جاتی نام لیے. اس واسطے وہی عورتوں کی مثال، اپنے بچوں سے محبت رہتی نا تو اس کا نام اتنا پیار سے لیتے، انہوں شیرہ گرہ کیا بولے دکھتے رہتا. سمجھے؟ اس کے نام کو صحیح حالت میں رانا ہے سمجھو نام، رنو نام ایسا بولتے ہیں منہ میں سے شکر گر رہی کیا بولے سب، مزہ آتے رہتا ان کو بولنے میں بھی. تو ہمارا بھی حال یہ ہو جانا کہ اللہ کے نبی کا نام لیے تو ہمارے بولنے کے انداز سے معلوم ہونا ان کو مزہ آ رہا ہو، اتنا مٹھاس آ جانا ہمارے اندر. کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، بولتا ہوں سکون ملتا محبوب حبیب کو. محبوب کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. اور ایک شاعر کیا بولتا، زبان پہ بار الہا، یہ کس کا نام آیا. اللہ نام بھی ایسا رکھے ہمارے نبی کا، وہ نام لیے تو وہ نام کو 1-2 مرتبہ پیار کرے تو نام نکلتا، مجھ سے تو نکلتا ہی نہیں. چومنا پڑتا 2 بولے تو نام نکلتا ہو. تو بولا شاعر کیا بولا، زبان پہ بار الہا، یہ کس کا نام آیا، یہ زبان پہ اللہ کس کا نام آیا کہ میری نطق نے بوسے میری زبان کے لیے، میری زبان کو چوم رہی ہے میری بولی. محمد بول کے بولو تو اندر سے نام نکل رہا، تو کتنے وقت آپ کے ہونٹ مل رہے، 2 بار اندر سے نام نکل رہا تو ہونٹ 2 بار اس کو چوم رہے. زبان پہ بار الہا، ایک کیسا کس کا نام آیا کہ میری نطق نے بوسے میری زبان کے لیے. نام نکل رہا حضور کا تو 2 مرتبہ بوسا لے رہے، اپنے ہی ہونٹ لے رہے، اس کے بغیر نام ہی ادا نہیں ہوتا. اور ایک چیز ہے، شاعر بولتا، اب اردو میں کیا ہے، نقطہ لگانا، ارے کچھ بھی غلطی کوئی ٹوکے تو کئی کو نقطہ لگا رہا بولتے ہیں. تو نقطہ لگانا، تنقید کرنا، نقطہ لگانا، تو نقطہ ایک عیب مانا جاتا ہے ویسے. تو شاعر کیا بول رہا ہے، خوب نام نبی ہے اے مومنو، خوب نام محمد ہے اے مومنو، خوب نام محمد ہے اے مومنو، اس پہ نقطہ بھی رکھ کو گوارا نہیں ہے.
اب محمد بول کے لکھے تو کہاں تو بھی نقطہ آتا کیا؟ اب میرا نام لکھو شفیع بول کے لکھو تو شین پہ 3 نقطے، فے پہ 1 نقطہ، کہتے کہ ایسا نقطے لگائے تو نام بنتا، دھبا لگانا پڑتا تھوڑا. ہاں آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام بھی اسپیشل ہے. ہاں سہیل ہے. 2 نقطے آ رہے ہیں ان کے. آپ کا نام کیا ہے؟ نجیب ہے. نون جیم یہ ہر ایک پہ نقطے ہے، ہر پہ نقطہ ہے. ہمارے نبی کا نام اللہ ایسا رکھے اس میں نقطہ نہیں ہے. محمد کوئی نقطہ ہے تو دیکھو محبت کرنے والے کیسے کیسے نقطے نکالے. خوب نام محمد ہے اے مومنو، اس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں ہے. تو بہرحال بہت لمبا مضمون ہے صاحب. 12 بج جاتے ہیں پورا بیان کرے تو مسئلہ ہے، اس لیے چھوڑ دے رہا ہوں، بہت کچھ چھوڑ دے رہا ہوں. ابھی اب تک کہ یہ پیار کی بات تھی نا، اب ذرا عقل کی بھی کرنا. عقل کا زمانہ ہے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے کہ پورے انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی. ہمارے حضرت کا جو ہے ایک مرتبہ بڑے بڑے دوسرے مذہب کے والوں سے گفتگو ہوئی تو اس کے اندر لاجواب کر دی حضرت ان لوگوں کو. تو یہ بولے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا انقلاب لائے. یہ دنیا ہے نا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہم لوگ. ایک حضور سے پہلے کی دنیا الگ تھی، حضور کے بعد کی دنیا الگ ہے. حضور کے بعد دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا، دنیا کی تہذیب بدل گئی، دنیا کی سوچ بدل گئی. حضور سے پہلے کی دنیا الگ ہے، جب کی سوچ الگ ہے، جب کی تہذیب الگ ہے، جب کا لیول الگ ہے. حضور آنے کے بعد انسانوں کا لیول ہی بدل گیا. سمجھا؟ اب اس کو بولنا بولے تو کتاب کا پورا مضمون بولنا پڑتا ہے، ہر چیز ثابت کرنا پڑتا. پوری دنیا کو چینج کر دیا حضور. اس کے بعد کا دور ہی الگ ہو گیا. مختصر یہ کہ سادے انداز پورے عرب کو بدل دیے. لاکھوں مربع میل میں پوری ایک قوم، ایسی قوم تھی عرب. حضور جب آئے تو دنیا کی سب سے اجڑ قوم، نہ تہذیب تھی نہ حیا تھی، ہمیشہ لڑ لیتے رہتے تھے، کوئی ان پہ حکومت کرنا پسند نہیں کرتا. ایسے میں آپ آئے. مکے میں تو کام کرنے کا موقع نہیں تھا، کوئی ملنے نہیں دیتے تھے کسی کو. مدینے میں آنے کے بعد ذرا کھل کے کام کرنے کا موقع ملا تو 10 سال میں کیا کر دیے حضور؟ پوری عرب قوم کو ہی بدل کے چھوڑ دیے. ان کا مزاج، ان کے اخلاق، ان کی طبیعت، ان کی عادتیں، سب کچھ بدل کے چھوڑ دیے صرف 10 سال کے اندر. 10 سال میں کبھی بعض وقت پروجیکٹ پورا نہیں ہوتا تعمیر کا، اور پورا قوم کو ہی بدل دیا، عرب قوم کو. ان کا پوری قوم میں، عربستان میں، پورے عرب میں صرف 17 آدمی کو الف بے آتے تھے، اکشر راسلو. الفابیٹ لکھنے کا کتنے آتا تھا؟ پورے عربستان میں 17 آدمی کو چاہتا تھا. ایسی قوم تھی جب حضور کام شروع کیے اور اللہ کے نبی آ کے کام کر کے چلے گئے. تو پہلی صدی میں حال یہ ہوا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ لکھنے پڑھنے والی قوم عرب تھی. ایک ہی آدمی کے پاس 1 لاکھ کتابیں تھے پہلی صدی میں. اتنا چینج ایک عرب کے اندر، جبکہ اس زمانے میں کتابیں چھپتی نہیں تھی، ہر کتاب ہاتھ سے لکھ کے لانا پڑتا تھا. ایسا علم کا مزاج بنا دیے، پوری قوم کو لکھنے پڑھنے والے بنا دیے. ایسا تبدیل کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں تھی. جو لیڈر ٹائپ کے لوگ رہتے تھے نا، عام لوگوں کی تو حال چھوڑو، لیڈر آدمی تو ذرا قوم کا نمائندہ رہتا، بڑا رہتا، بڑی تہذیب کا خیال رکھتا. اب تو کڑک کپڑے پہنتے ہو نا، کلر ولر ڈال کے ہیں، تو بڑا تہذیب کا خیال رکھتا لیڈر اپنے. مگر عربستان میں لیڈروں کا حال یہ تھا، شرم و حیا اتنی کم تھی. بیت الخلاء کو جو ہے گھر کے باہر جانے کا سسٹم تھا، گھروں میں رہتے نہیں تھے. تو بیت الخلاء کو جا کے ایسا آمنے سامنے گول راؤنڈ بیٹھتے تھے، بیٹھ کے ٹیبل ٹاک بھی ہوتا تھا، ضرورت سے بھی فارغ ہوتے تھے. اس کو پورا نہیں سمجھتا تھا، گول بیٹھ کے چلو
یہ کونسلر صاحب وہ ایک MLA صاحب چل رہی. یہ لیول تھا جب حضور آئے عربوں میں. اور لیول پھر کتنا چینج ہوا حضور کی تربیت سے کہ صحابہ آ کے حضور کو بولنے لگے اے اللہ کے نبی ہم بیت الخلاء کے اندر جاتے ہیں تو ہم کو اپنا لباس کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے, شرم آ رہی ہے, اللہ دیکھ رہے ہیں, سطر کیسا کھولنا. لوگ پریشان ہو کے آ جاتے تھے, اکیلے میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, ضرورت فارغ ہونا ہے. اللہ کے نبی اللہ دیکھ رہے ہیں, ہم کیسے اپنی سطر کھولیں. اتنا چینج کر دیا حضور. اب ایسے کتنی باتیں بول کے بتاؤں, میں ایک نمونے بتا دیا میں کہ کیا ایسی قوم کو کیسا بدل کے چلے گا. صرف 10 سال میں دنیا میں کوئی کیا ہوں گا ایسا کر سکتا ہے. پوری قوموں کا رخ بدل دیا. پوری نسل صحابہ کی ایک ایسی نسل پیدا ہوگی, قیامت تک اتنے اچھے لوگ پیدا ہو ہی نہیں سکتے. اب 10 سال میں کر دیا. وہ بھی ایسا سکون سے بیٹھ کے خالی خانقاہ میں بیٹھ کے اتنا آرام سے بیان کرے, ویسا تھا کیا وہاں؟ روز جنگ تھی وہاں, روز جنگ تھی وہاں. اور وہاں کھانے کا انتظام نہیں تھا. پورا مدینہ فاقے سے, باہر سے دشمنوں کے حملے ہو رہے ہیں, بھوکے پیاسے نکل کے لڑنا پڑ رہا ہے. بیٹھنے کے واسطے اتنا مست تھا, سمجھ رہے کیا؟ مدینے میں آنے کے بعد 9 ہجری تک مسجد نبوی میں لائٹ ہی نہیں تھی. پہلی مرتبہ 9 ہجری میں چراغ جلایا گیا ہے. پورا کام اندھیرے میں. پوری عرب دنیا فتح ہو رہی, قوم بدل رہی, اور مسجد میں لائٹ نہیں ہے. دروازے والے کوئی میں کتے آتے تھے جاتے تھے, صفائی کرتے رہنا پڑتا. اور نیچے فرش نہیں تھا. شب قدر کی جو حدیث آتی ہے, ایک شب قدر کون سی رات 21 کو ہے, 27 کو ہے, 23 کو ہے. تو ایک حدیث میں کیا آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن شب قدر بتائی تھی. اس دن حضور کی پیشانی کو کیچڑ لگا ہوا تھا, سجدہ کیے تو کیچڑ لگ گیا, ایسا فرش تھا. مسجد نبی میں پتھر نہیں, فرش نہیں, پانی گرے تو کیچڑ ہو جاتا تھا. اور چھت کہیں کی تھی؟ پھڑے, کھجور کے پھڑوں کی چھت تھی. پلرز کہے تھے, کھجور کے درختوں کے تنے تھے. تنے گاڑ کے اوپر پھڑے لگا دیے, نیچے کچھ بچھ کے نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. اور اس کے اندر کیا ہوا, 16 لاکھ مربع میل کی انسانیت کچھ بدل دی, انسانوں کو بدل کے چھوڑ دیا. گھر میں کھانے کو نہیں ہے. ایسا کوئی کر کے بتا سکتا کیا؟ بولو, کوئی انسان ایسا کر سکتا کیا؟ اتنا بڑا چینج اتنے کم وسائل کے ساتھ, اتنی مجبوریوں کے ساتھ. پوری دنیا پہ, آدھی دنیا کے اوپر ہلا کے چلے گئے. اس کے بعد دنیا کا رخ ہی بدل گیا. اور دنیا کے اندر کئی مرتبہ انقلاب آئے. کوئی بڑا فاتح اٹھا, وہ پورے ملک کو بدل دیا. ایک قوم نیچے ہو گئی, دوسری قوم اوپر آ گئی, ایک حکومت گئی, دوسری قوم, ایسا ہوئی دنیا میں. مگر جب بھی ایسا ہوا تو لاکھوں مرتے, خالی ایک ڈسٹرکٹ کا اقتدار بدلنے کے واسطے, چھوٹی سلطنت کے واسطے ہزاروں مر جاتے. ہمیشہ ایسا لڑائیوں کے بعد ہی تبدیلی آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا عربستان جو تھا اور پورا اطراف, پورا روم اور ایران سب سے ملا کے جو جنگیں کرے نا, پورے عربستان کو چینج کرے, دنیا کو ہی چینج کر کے گئے. اس میں کتنے آدمی مرے بول رہے آپ؟ پورے جنگوں میں مسلمان کافر سب ملا کے. حضور کی پوری زندگی میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں, مسلمان کافر پورے کے پورے ملا کر 1062 آدمی ہی مرے ہیں. اور دنیا بدل گئی 1062 کے اندر. اس کو بولتے ہیں بغیر خون کے انقلاب بولتے ہیں. ایسی تدبیریں کی کہ لڑائی نہیں ہونا. لڑائی ہوئی تو بھی ایسی ترکیب کرے کہ آدمی مرے بغیر فتح ہونا. ہر چیز میں پلاننگ. لڑائی نہیں ہونا, لڑائی کے بغیر ہونا, سب محبت سے ہو جانا. یا لڑائی ہوئی تو بھی ایسا گھیر کے کرنا کہ مرنے کی نوبت ہی نہ آئے, مرنے. تو ساری زندگی بھر جو جہاد ہوا ہے اس میں پوری دنیا, پورا عرب بدل گیا, مگر آدمی کتنے مرے. آج کل کیا ہے بولے تو یہ ٹرافک میں اتنے مرتے روزانہ.
ٹرافک حادثوں میں 1000 سے زیادہ روزانہ انڈیا میں مرتے، ٹرافک کے خالی چل رہے. حضور اتنے میں دنیا بدل لے کے چلے گئے. ایسی پلاننگ سے جنگ کی. وہی ہلاکو خاں ہیں بغداد میں 2 لاکھ یا 20 لاکھ مسلمانوں کو ختم کر دیا تھا ایک ہی دن میں. دنیا کو بہت سارے لوگ بدلے. اب یہ دنیا میں ڈیموکریسی جو آئی ہے کہاں سے آئی ہے صاحب؟ اسٹارٹ کون بولتے ذرا یاد ہی نہیں تھے. سماج علم پڑھے سو، سوشل اسٹڈیز پڑھے سو یاد نہیں ہے. ڈیموکریسی دنیا میں کہاں سے آئی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. کون بولتے؟ بولو پھر بولو. آئی ہاں وہ ہے، بولو. شاباش ٹھیک ہے. ایک آدمی تو ہاتھ اٹھایا، خیر وہ چھوٹا حصہ. دنیا میں ڈیموکریسی جو آئی ہے دنیا میں باعثات ختم ہو کے فرانس سے آئی، انقلاب فرانس. تو وہ انقلاب فرانس میں یہ جو انقلاب آیا، حکومت لانے کا جو اسٹائل بدلا، تو 25 لاکھ آدمی مرے اس کے واسطے، تب جا کے جمہوریت آئی. اور حضور کتنے آدمی میں دنیا بدل دیے؟ 1062 میں دنیا بدل دیے. لوگ خالی فرانس میں جمہوریت لانے کے واسطے 25 لاکھ آدمی کو مار دیے، تو جب بدلا سسٹم. ایسے رشیا میں کمیونزم آیا، کمیونزم سسٹم آیا تو 40 لاکھ آدمی مار دیے لوگ، تب جا کے وہاں کمیونسٹوں کی حکومت بنی. اور اپنا انڈیا پاکستان جو ڈیوائڈ ہوا، تقسیم ہوا، اس میں 1 کروڑ آدمی مرے. خالی ایک ملک میں 2 حکومتیں الگ ہوئے تو کتنے آدمی مرے؟ 1 کروڑ. اور حضور پورے عرب کو بدل کے دنیا کا رخ بدل دیے. وہ کتنے میں؟ 1000. ایسا کوئی کر کے بتا سکتا ہے؟ اور ایسی کامل رہنمائی، ایسی پرسنالٹی ہے حضور کی، ہر ایک کے لیے نمونہ ہے، ہر زمانے کے لیے نمونہ، اور ہر قسم کے انسان کے لیے نمونہ. کوئی مزدور ہے سمجھو، وہ کوئی آئیڈیل مزدور دیکھنا چاہ رہا ہے کہ مزدور بولے تو کیسی مزدوری کرنا، وہ دیکھے تو محمد رسول اللہ کی زندگی مل جاتی. مزدور بھی بن کے بتائے، بہترین مزدور. کوئی سیٹ بننا ہے، مزدوروں کو رکھنا ہے، کیسا سیٹ گیری کرنا، وہ نمونہ ڈھونڈنا ہے تو حضور کی زندگی میں مل جاتا. کسی کا نوکر بننا ہے، وہ اچھا نمونہ دیکھنا چاہے تو کلکٹر بننا ہے تو اس کا نمونہ بھی حضور کی زندگی میں مل جاتا. کوئی اچھا تاجر کیسا ہو سکتا، سکسیسفل بزنس، نمونہ حضور کی زندگی میں مل جاتا. دنیا میں جتنے قسم کے لوگ ہیں قیامت تک، سب کے لیے نمونہ حضور کی زندگی میں. اب کوئی نوجوان بچہ ہے، انہوں نے سمجھا میں جو ہے اپنے والدین کے ساتھ کیسا رہوں، بہترین بیٹا بن کے رہنا ہے، پورا نمونہ حضور کی زندگی مل جاتا اس کو، کیسا رہنا بڑوں کے ساتھ، اماں ابا کے ساتھ. کوئی یہ سوچ رہا کہ میں ابا ہوں، میرے 4 بچے ہیں، بچیاں ہیں، میں ایک بہترین ابا کیسے بنوں. حضور کی زندگی میں پورے اصول مل جاتے. بہترین ابا کس کو بولتے مل جاتے. کوئی شوہر ہے، وہ سوچ رہا کہ میں ایک بہترین شوہر بن کے بتاؤں، نمونہ ڈھونڈیں گے تو حضور کی زندگی میں مل جاتا بہترین شوہر کیسا رہتا. تو دنیا میں جتنے قسم کے انسان ہیں، جتنے قسم کی پوزیشنیں ہیں، اور ہر زمانے کے لیے، قیامت تک کے لیے، ہر زمانے کے انسان کے لیے اگر نمونہ دیکھیں گے تو حضور کی زندگی میں سب کے لیے نمونہ ملتا. ایسی زندگی اللہ ان کی بنائے. ان کو یہ کیا آدمی گالیاں دینے والا ہے، اور وہ اتنی بڑی ہستی کو کون گالی دے سکتا؟ تم نادان ہے. ہاں، ہر انسان ہر دور کے لیے اللہ کے نبی نمونہ. ہمارے حضرت آسان مثال دے کے سمجھاتے کہ جو آسمان ہے نا، نیلا آسمان، بلو اسکائی، اتنا پھیلا ہوا ہے، ایک آدمی گھر میں رہ کے بھی اوپر دیکھے تو وہی آسمان دکھتے رہتا. کوئی جنگل میں چلے گیا، گھنے جنگل میں بھی، وہاں بھی اوپر دیکھے تک آسمان ہی رہتا، وہی نیلا آسمان دکھتے رہتا. کوئی سمندر میں نکل گیا، کتنے 1000 میل بھی سفر کیا تو وہاں آسمان پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے. انہیں کتنے 1000 سال میل ہو گئے، وہاں بھی اڑ دیکھے تک. ہوائی جہاز میں بیٹھ کے بھی 12 گھنٹے چلائے تو یہاں بھی آسمان رہتا، وہاں بھی آسمان رہتا. جیسے زندگی کے جس موڑ پہ بھی سر ایسا اٹھائے تک اوپر نیلا آسمان رہتا. ہمارے نبی کی زندگی بھی ایسی ہے کہ پوری زندگی میں ہر انسان جب بھی سر اٹھائے تو وہ نمونہ محمد رسول اللہ کا رہتا. آج کے دن تمہارا کیا کرنا ہے آفس میں، وہ دیکھیں ذرا یوں حضور کی طرف دیکھے تو کیا کرنا وہ مل جاتا. سانس ستاری تمہاری
بیوی جو ہے ستاری. اب تمہیں سمجھ کیا کرنا ہو کہ یوں دیکھو حضور کی طرف، کیا کرنا ہو دکھ جاتا آپ کو. ہر حالت کے لیے، ہر زمانے کے لیے نمونہ ہے رسول اللہ. ایسی ہستی اللہ ان کی، وہ 20-22 سال کی وہ نبوت کے دور میں اتنے قصے کرا دی اللہ تعالیٰ، ہر زمانے کے لیے نمونہ ہے اس میں. اب کتابیں لکھتے جا رہے لوگ. بڑے بڑے جنرلس دنیا کے جو کمانڈرز تھے، بڑی بڑی جنگیں کرنے والے، وہ لوگ حضور کی جنگوں پہ کتابیں لکھے کہ ایک ایک پالیسی کیسی تھی بول کے، جنگ کے اصول نکالے اس سے. بڑے بڑے بادشاہ لوگ حکومت چلانے کے اصول حضور کی زندگی سے نکالے. ہر ایک کو نمونہ ملتا رہتا حضور کی زندگی میں. ایسی ہستی حضور کی. اور ایسے معلم کامل ہیں کہ بہترین چینجز مذہبی اداروں کے اندر شخصیت پرستی نکال دی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، بولے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی کی اطاعت نہیں کرنا. کوئی آسمان سے بھی اتر رہے، بزرگ بولے سے دکھ رہا ہوں آسمان سے اتر رہے، ادھر ادھر سب فرشتے آسمان سے اتر رہے. تو حضور بولے کسی بھی شخصیت کو ایسا مت باندھو آنکھیں بند کر کے. اللہ کے حکم سے ہٹ کے کوئی بول رہا تو سب بازو. شخصیت پرستی نہیں، اصول پہ سب کو پرکھیں گے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اور اعتقادات میں جو خیالات جو بنا کے رہتے اس میں توہم پرستی کو نکال دیا، کھرچ کے نکال دیا. نہیں تو بلی آڑے آئی بولتے تھے لوگ، ارے بلی آڑے نہیں جانا، رے کوا اڑاتے، ارے کوا دکھا گھر سے نکلتے نہیں جانا. یہ سب عربوں میں ایسی چیزیں تھیں، دنیا میں تھے. اللہ کے نبی ایسے پورے بکواس باتیں پورے ختم کر دی دنیا سے. کچھ نہیں، کسی چیز سے ڈرنا نہیں، توہم پرستی نہیں. ایسا کرے تو ایسا ہوتا، ایسا کرے تو ایسا ہوتا. چاند گرہن ہوا تو ناک صاحب نگل رہا کرتے اس کو چاند کو ایسا وہ کیا بولتے تھے. سب چھپ جاتے تھے، ڈرتے تھے. حضور بولے اللہ کی نشانیاں ہیں، کچھ نہیں ہوتا. نماز پڑھو. تو جتنے پہلے زمانے میں یہ بہت چلتا تھا. سائنس آنے سے پہلے ہر چیز کے بارے میں کتے جھوٹے کہانیاں، توہمات. ہم بچپن میں دیکھتے تھے جب بھی دو عورتیں کہیں بیٹھے تو تامڑی بھوتم بول کے قصے نکلتے تھے. جنگل میں وہ آگ اچھالتے ہو جاتی، یہ وہ بول کے قسم کے کہانیاں بنا کے بول لیتے رہتے تھے لوگ. ہر چیز کے پیچھے ڈر، ہر چیز ایک کہانی. اللہ کے نبی آئے تو سب ختم کر دیا. نہیں، کسی چیز سے ڈرنا نہیں ہے. کوئی بغیر ریسرچ کے کوئی رائے نہیں، بغیر تحقیق کے کسی چیز سے ڈرنا نہیں. یہ حضور سکھا کے گئے. یہ آج دنیا میں جو سائنس وجود میں آئی، حضور نہیں آئے تو سائنس وجود میں نہیں آتی تھی. اس لیے کہ حضور کے آنے سے پہلے یہ باقی پورے دنیا والے ڈرتے تھے. سورج بولتے دیوڑا، چاند دیکھے تو دیوڑا، پھر اس کو بھی دیکھو کہانیاں. بڑا درخت دیکھے تو دیوڑا، بڑی ندی دیکھے تو دیوڑا. اب سب کو دیوڑا ہو کے ڈرنے والا اس کو ریسرچ کرتا جا کے. چاند پہ جاتا انہیں، چاند کو پہلے دیوڑا بول رہا انہیں، کیسے جاتا؟ ندی سے ڈر رہا ہے، پہاڑ سے ڈر رہا ہے، سب کو دیوڑا بولنے والا. دنیا میں سائنس آتی نہیں تھی. حضور آ کے پوری دنیا کا سیٹ اپ ہی دماغی بدل دیا ہوگا. بدل کے بولے کون بھی دیوڑا نہیں، سب ہمارے نوکراں ہیں. بولے سخر لکم ما فی السماوات والارض، چیرو پھاڑو نکالو، اندر سے خزائن نکالو. بولے اطلب الرزق من خبائا الارض، پھاڑو سمندر میں اندر گھس جاؤ. دیوڑا بول کے ڈرنا نہیں. آ گیا طوفان آیا تو دیوڑا بول رہے. حضور بھائی کہاں کا دیوڑا، گھسو اندر سے نکالو خزانے. پہاڑ دکھا تو دیوڑا نہیں، پہاڑ کھودو نکالو اندر سے. حضور سب کا خوف نکال دے کے ریسرچ بولے، ریسرچ کرو، یہ خزانے پورے اللہ تمہارے واسطے رکھے ہیں، کھود کے نکالو، پورے ہر ایک میں سے نکال کے یوز کرو. جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ. زمین کے اتار چڑھاؤ، پہاڑ نیچے، اللہ تعالیٰ بولے کہ نکال کے رزق کھاؤ جی. اس میں کہاں دیوڑا بول کے ڈر رہے. تو اگر حضور نہیں آتے، توحید دنیا میں نہیں آتی، تو یہ سائنس شروع نہیں ہوتی تھی. ریسرچ ہی نہیں کرتا تھا آدمی کسی چیز، سب سے ڈرتے رہتا. حضور آنے کے بعد چینج آیا. ایسے ہی علم کی دنیا میں پہلے
قصے قصے قصے، پوری دنیا کی قوموں میں جھوٹے قصے بولنے کی بہت عادت تھی، کہانیاں، خیال آ رہی، اور رقاص تھا ایسا جا رہا تھا، بادل کے اندر سے انہیں نکلا، ایسے کہانیاں پوری دنیا میں چلتے رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، حقیقت جو ہے فیکٹ بولو، یہ خیال کہانیاں چھوڑو بولے، یہ مزاج بنا ہے دنیا کا، کوئی جھوٹی کہانی نہیں بول سکتے اسلام میں۔ حضور سے کہا نہیں، خیال آ رہا ہی نہیں، حقیقت بولنا سیکھو، کوئی بھی چیز ہو حقیقت بولنا۔ ایسے ہی سماجی تنظیم دنیا کے اندر عدل پہ قائم کیے کہ سوسائٹی میں وہ بڑی ذات، یہ چھوٹی ذات، وہ بڑا قبیلہ، ایسے تھا دنیا کے اندر، ہر جگہ الگ الگ قسم کا ظلم تھا، غلاموں کے لیے الگ دستور، آقا کے لیے الگ دستور، کالوں کے لیے الگ دستور، گوروں کے لیے الگ دستور، پوری دنیا میں سب پھیلا ہوا تھا۔ لوگ اسی کو انصاف سمجھتے تھے، بھائی ان چھوٹی ذات کا ہے نا، ارے نا غلام ہے نا، اس کے بدلے میں شریف کو کیسا مارتے، آزاد کو ایسا، ذہن ایسی تھا، سب برابر کا تصور ہی نہیں تھا پوری دنیا میں۔ اسلام آنے کے بعد، اسلام پھیلنے کے بعد سماجی تنظیم، سوشل سائنس جو آئی ہے اسلام آنے کے بعد دنیا میں، کہ سب کے برابر کے حقوق ہے، ظلم کسی پہ نہیں ہونا، انصاف ہونا، عدل ہونا۔ اب یہ ساری دنیا کو جو ہے کمیونزم کیپٹلزم مل کے پوری دنیا کو برباد کرے۔ پہلے کمیونزم پوری دنیا میں جو ہے دولت کی صحیح تقسیم بول کے پورے آدھی دنیا میں وہ لوگ قتل کیے، لوگوں کو قتل کے کمیونزم لائے کہ دولت جو پیدا ہو رہی وہ مالدار کی نہیں ہے، وہ مزدور کی ہے بول کے شروع کرے لو، مزدور کی حکومت ہونا ہو جائے، جتنے پیسے والے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پیسہ جو بڑھ رہا ہے وہ مزدور کی وجہ سے بڑھ رہا ہے، اس واسطے سب لوگوں کی ملکیت ہی ختم کرو، کسی کی کوئی پراپرٹی ہے نہیں، کوئی بھی چیز، سب کی سب چیزیں لے لو، لے کے پورے لوگوں میں بانٹ دو، مالک کوئی بھی نہیں، یوز کرنا خالی، مالک کوئی بھی نہیں، کسی کا کوئی گھر نہیں، کسی کی کوئی چیز نہیں، حکومت بنا کے دے دیں گی، کمیونس قائم کر دیں گی علاقے، اس میں پورے چیزیں حکومت کے رہیں گے، استعمال کرنے کے واسطے دیں گے، سب کو برابر بول کے وہ لوگ شروع کریں۔ ویسا شروع کرنے سے دنیا کی ترقی ختم ہو گئی، ملکیت نہیں ہے تو کون کوئی محنت کرتا، میری کوئی چیز ہے نہیں تو انہیں کوئی محنت کرتا، پوری اکانومی آؤٹ ہو گئی دنیا کی۔ ادھر کیپٹلزم والے پوری دنیا میں اٹھے، آج بھی ظلم، اس وقت کیپٹلزم پوری دنیا میں ظلم کر رہا ہے، جو سرمایہ دار ہے اس کو پوری سہولتیں، پورے پبلک کا کروڑوں روپے کا پیسہ لے کے یہ بڑے بڑے مالداروں کو دے دے رہے اور ان کو معاف کرتے چلے جا رہے ہیں، ادھر ٹیکساں لگاتے جا رہے ہیں، عام آدمی ٹیکس، اور وہ ساہوکاروں کو جو ہے اور دینا لے رہے، ڈبا دے رہے۔ تو یہ دنیا میں جو چل رہا ہے اس وقت کیپٹلزم، جس کے پاس پیسہ ہے بس اس کو ہی پوری سہولتیں، اس کے ہاتھ میں ہی حکومت، اس کے ہاتھ میں ہی پوری دنیا۔ تو اس میں دنیا میں لڑائی چلی کہ پیسہ کس کی چلنا، مزدور محنت کرنے والی کی چلنا، سیٹ کی چلنا، اس میں دنیا کے اندر دو نظریے وجود میں آئے، ایک کمیونزم انہیں بولتا مزدور کی چلنا، سیٹ کی کوئی حیثیت نہیں بولتا ہوں، ایک سرمایہ دار بولتے ہیں ہمارے پیسے سے ہے بول کے پورے حقوق سرمایہ دار کو، اس کو پورا آؤٹ۔ یہ اتنی جو گزشتہ ایک صدی سے پوری دنیا میں مار کاٹ ہو رہی ہے، اتنا لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ کے اتنی حکومتیں بن رہی، ٹوٹ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا، حضور کیا کرے، ایک ہی جملے میں کمیونزم کا بھی حساب بتا دیا، کیپٹلزم کا بھی بتا دیا۔ کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، بولے کہ مال کا سسٹم ایسا رہنا، صرف دولت مندوں میں نہیں گھومتے رہنا ہو، اتنا اصول بتا دیا، ایسا اکانومی ہونا کہ دولت مندوں میں نہیں گھومنا ہو، سب میں گھومنا۔ اس میں دونوں نظریوں کا علاج ہوگا۔ اب تفصیل سمجھانا بولے تو الگ محفل ہونا پڑتا ہے، لمبا چوڑا، دو نظریے سمجھانا پڑتا ہے، اسلامی نظام سمجھانا پڑتا ہے۔ ایک جملے میں پوری دنیا کی اکنامکس کو ٹھیک کر دی حضور، کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ اور آج جتنے بھی حقوق بول کے نا، انسانوں کے حقوق، جان کا حق رہنا، ووٹ کا حق رہنا، کیا جتنے حقوق بتا رہے ہیں، پہلے دنیا میں حقوق کا تصور ہی نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں چینج لائے، اس کے بعد سے انسانوں کے حقوق برابری کے طے ہوئے، جب سے انسانوں کا ذہن چلنا شروع ہوا۔ بہرحال
اور عدل و انصاف کی بات، امریکہ کی جو سپریم کورٹ ہے وہ لوگ کیا کیے، اندر جو ہے ایک فردی حضور کی موٹی موٹی سے تصویر بنا دی اپنی عدالت میں. تو وہاں کے مسلمان اعتراض کیے کہ بھائی نبی کی صورت نہیں بننا ہو رہا ہو. تو پھر وہاں کے ججز اور وہاں کا صدر جو جواب دیا کہ ہم وہ تصویر اس لیے بنائے کہ پوری انسانیت میں اگر عدل و انصاف کا صحیح تصور کوئی شخصیت دینے والی ہے تو یہ ایک ہی شخصیت ہے، اس لیے ہم یادگار کے طور پہ ہمارے سپریم کورٹ میں اس کو لگائے. عدل جس کو بولتے ہیں اس کا کامل تصور یہ نہیں دیے بولے. یہ کون بولے؟ کافر بولے. برطانیہ کا شہزادہ پورے خطے کی مذاہب کو پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. سویڈن کا شہزادہ 120 مذاہب کا مطالعہ کر کے اسلام کو قبول کر لیا. بہرحال ایسے نبی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تعلیمات کامل، اخلاق کامل، ہر چیز کامل. جب حضور کی زندگی میں سب سے بڑا زمین پہ کوئی دشمن تھا تو ابو جہل تھا حضور کا. بہت بڑا ظالم تھا، بہت خطرناک آدمی تھا، سب سے بڑا دشمن. اس سے جنگ کے وقت جو ہے جب بہت غصے میں تھا، ایک آدمی اس سے پوچھے کہ جو محمد سے تم جنگ کر رہے تم ان کو کیا سمجھتے ہو؟ کیا تم ان کو جھوٹا سمجھتے ہو کیا؟ اسے اتنی دشمنی، اتنا سب جنگ کر رہا تھا نا، پورا جنگ بدر کا کمانڈر وہی تھا. اس سے پوچھے کہ ان کو تم کیا سمجھتے ہو، جھوٹے ہیں کیا وہ؟ تو ابو جہل جو سب سے بڑا کافر تھا، سوچتے انہوں نے بولا یہ زندگی میں انہوں کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. ان کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولے، یہ جھوٹ ہو نہیں سکتی ان کی بات. تو سامنے والا بولا پھر تم کہیں کو ان کی بات کیوں نہیں سن رہے؟ پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہو رہے؟ تم پھر ان کی بات کیوں نہیں سن رہے؟ میں اس لیے نہیں سن رہا ہوں میری سرداری چلے جاتی بول کے نہیں سن رہا ہوں، ورنہ انہوں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، جو بولتے سچ بولتے. تو وہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، ہر اعتبار سے کامل ہے. میرا قائد ہے وہ کہ زندگی پیغام تھا جس کا، پوری زندگی ہی ایک میسج ہے. صداقت ذات تھی جس کی، امانت نام تھا جس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی. کلی آغاز تھی جس کی، چمن انجام تھا جس کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیلات معلوم رکھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، اور اتنا مطالعہ کرنا، اتنا تذکرہ کرنا کہ ہمیشہ ایک محبت کی کیفیت رہے. یہ سلوک میں تو کیا ہے، اب سلسلہ نقشبندیہ میں تو اتباع سنت ہی ہے، اپنی طرف سے کوئی مجاہدے نہیں ہیں بڑے بڑے. بس اللہ کے نبی کامل ہے، ان کا ہر کام کامل ہے، وہ جیسا کرے ویسے ہی کرنا ہی سلوک ہے. صرف غفلت دور ہونے کے واسطے ذکر کراتے، اس کے بعد کوئی الگ سے مجاہدے نہیں کرواتے، بھوک کے، پیاس کے، کپڑوں کے کوئی مجاہدے نہیں کرواتے. بولتے ارے حضور کا نمونہ سامنے ہے، جیسا وہ کیے بس کرنا ہے، الگ سے کوئی اپنے اوپر ٹینشن نہیں، کوئی محنت نہیں. صرف غفلت دور ہونے کی حد تک مراقبے کراتے، اس کے بعد اتباع سنت. تو ہم لوگ کب ہم سلوک میں آگے بڑھ سکتے؟ اسی وقت جب کہ حضور کی سنتیں معلوم رہنا، حضور سے محبت رہنا، اور حضور پاک کی سنتوں کی پیروی رہنا. وہی سب سے شارٹ کٹ ہے اللہ تک پہنچنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گفتگو میں جو بھی باتیں اچھی آئی ہیں ہمارے دلوں میں اس کو پیوست فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. تو وہ یہ تسبیح دیا تھا میں، تو اتنی دیر سے حضور کا تذکرہ بھی ہوا. تو میں جب تک 100 ہے نا، میں جب تک درود شریف پڑھتا رہوں، آپ لوگوں کو اب گننے کی ضرورت نہیں، میں اکیلا بھی پڑھتا رہا، جب تک آپ لوگ پڑھتے رہے کافی ہے. تو درود البتہ ایک رہے تو سب کا ایک ساتھ ختم ہوگا. وہی جو سلسلے کا درود ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اب آپ لوگ گنتی کرنے کی ضرورت نہیں، میری تسبیح ختم ہوئے تک آپ کے بھی ہو جاتا. 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کے پھر دعا کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اچھا، محبت سے جو بیان میں جو باتیں آئیں وہ سوچتے ہوئے محبت سے پڑھیے، محبت سے پوری محبت حضور کی لے کے پڑھیے، ایک ایک بات سوچتے جائیے، درود پڑھتے جائیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسبیح کس کی ہے؟ دو تین منٹ مراقبہ کر کے دعا کر لیں گے. لائٹ بند کر دیجیے. آرام سے بیٹھ جائیں, آلتی پھالتی مار کے کمر سیدھی رکھیں, اپنے دونوں ہاتھوں کو گود میں رکھ لیں باندھ کے, آنکھوں کو بند کر کے سر دل کی طرف جھکا لیں, پورا دھیان دل پہ جمائیں اور یہ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کا اندھیرا دور ہو رہا ہے, میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ عشق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ عہد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ اللہ دعا کر لیجیے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا حنان یا اللہ، یا منان یا اللہ، یا ارحم الراحمین۔ اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے مہربان اللہ، اللہ آپ نے ہم کو ایمان والا بنایا، اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی عطا فرمائے، کامل رہبر عطا فرمایا، اللہ بے داغ شخصیت عطا فرمائی۔ اے اللہ ہمیں اپنے حبیب پاک کی سچی محبت عطا فرمائیے، اللہ ہمارے عشق رسول میں اضافہ فرمائیے، اے اللہ حضور کی سنتوں سے محبت عطا فرمائیے، اللہ حضور کی سنتوں کو اختیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیے، اللہ حضور پہ کثرت سے درود پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے، اللہ حضور کے نام کو دنیا میں پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، اللہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں اللہ ان کے اعتراضات کو دور کرنے کی قابلیت عطا فرمائیے، اللہ ان کے دلوں کو صاف کرنے کی جذبہ اور توفیق عطا فرمائیے، اس کی شکلیں پیدا فرمائیے، اے اللہ جو نفرت کی فضا پھیل رہی ہے اللہ اس کو حضور کی محبت میں بدل دیجئے، اے اللہ ہمارے ملک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھکا دیجئے، اے اللہ ہدایت کو یہاں عام فرما دیجئے، اللہ حضور کے تعارف کو محبت کو عام فرما دیجئے، اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، اللہ اس محفل میں جتنے بندے ہیں اللہ سب کو حلال روزی دیجئے، اللہ سب جوان ہیں، اللہ کمائی کی عمر کے لوگ ہیں، اللہ سب کو حلال روزی عطا فرمائیے، اللہ برکت والی روزی عطا فرمائیے، اللہ آسان روزی عطا فرمائیے، اللہ کافی ہو جانے والی روزی عطا فرمائیے، اللہ آپ سے قریب کرنے والی دولت عطا فرمائیے، اللہ تنگیوں سے بچائیے، اللہ گھروں میں بیماریوں سے بچائیے، اللہ ناقابل برداشت تکالیف سے بچائیے، اللہ آسانی پیدا فرمائیے، اللہ ہر قسم کی رکاوٹیں دور فرمائیے، اللہ جتنے بندے آپ کے ہاں آئے ہوئے ہیں اللہ سب پہ رحم فرمائیے، اللہ سب کے دین کے دنیا کے کاموں کو آسان بنا دیجیے، آسان بنا دیجیے، آسان بنا دیجیے، اللہ آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، مشکلات کو دور کر دیجیے، اللہ اپنے ایمان والے بھائیوں کی مشکلات دور کرنے کی اللہ ہمیں طبیعت نصیب فرمائیے، ہمارے اندر سخاوت نصیب فرمائیے، اللہ ہمارے اندر خدمت کا جذبہ عطا فرمائیے، ہمیں اللہ انسانوں کی خدمت کا سلیقہ عطا فرمائیے، اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے، اللہ اس محفل میں جس کے جو ارمان ہیں، جس کی جو ضروریات ہے، جس کا جو غم ہے، اللہ سب چیزوں کو قبول فرمائیے، اللہ سب تمناؤں کو پورا فرمائیے، اللہ سب غموں کو دور فرمائیے، اللہ نسبت کا نور ہم سب کو عطا فرمائیے، اللہ ذکر کی توفیق عطا فرمائے،
جس کرم سے اللہ اس محفل میں لا رہے ہیں، روزانہ ذکر کرنا آسان کر دیجئے، روزانہ مراقبہ کرنا آسان کر دیجئے اللہ، روزانہ تلاوت آسان فرما دیجئے، روزانہ مراقبے آسان فرما دیجئے اللہ، آپ کی طرف بڑھنا آسان فرما دیجئے اللہ، رکاوٹوں کو دور فرمائیے اللہ، ہماری کمیوں کوتاہیوں گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں سے کہ نحوست سے ہم کو اپنے سے دور مت ہونے دیجئے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد